غلط معاشرہ یا باطل معاشرہ میں چونکہ مستقل اقدار کا تصور ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس میں اگر ایک فرد مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اسے اکثر و بیشتر مادی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ وہ جب یہ آزمائش ہوتی ہے اس کی، جب وہ باطل معاشرے میں صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس تصادم میں مسلک خانقاہیت تصوف کی تلقین یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ مادہ یا دنیاوی علائق قابل نفرت ہیں، اس لیے تم مادی نفع نقصان کا خیال تک دل میں نہ لاؤ، دنیا کا ترک کر دینا ہی اصل حیات ہے، یہ تصوف کہتا ہے۔ لیکن یہ فریب نفس ہے، آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ترک کر ہی نہیں سکتے۔ اس سلسلہ میں قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اگر معاشرہ مستقل اقدار کے مطابق قائم کر لیا جائے، یہ حل ہے اس کی مشکلات کا، بندے کا، کہ پورے معاشرے کو مستقل اقدار کے مطابق قائم کر لیا جائے تو ایسی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس میں انسان کے مادی مفاد اور اس کی ذات، جس نے آگے جانا ہے، کے مفاد میں ٹکراؤ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا جو معاشرہ مستقل اقدار پر قائم ہوگا۔ اس لیے وہ افراد سے کہتا ہے کہ تم انفرادی زندگی بسر کرنے کی بجائے اجتماعی زندگی بسر کرو، جس میں معاشرہ مستقل اقدار کی بنیادوں پر قائم ہو جائے۔ اس میں تمہیں مادی مفادات بھی حاصل ہوں گے اور تمہاری ذات کی نشوونما، وہ ذات جس نے آگے جانا ہے، کی نشوونما بھی ہوتی جائے گی۔ قرآن کریم مادی مفادات کو دنیاوی حسنات سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ دنیاوی حسنات کو غلط چیز نہیں ہے، اس کو حسنات سے تعبیر کرتا ہے، اور ذات سے متعلق جو مفادات ہیں ان کو اخروی حسنات سے تعبیر کرتا ہے۔ اس لیے حیات آخرت، جس نے آگے جانا ہے، کا تعلق انسانی ذات سے ہے، انسانی ذات سے ہے، نہ کہ انسانی جسم سے۔